نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل سے آج سورہ اعراف پہلی رکعت میں شروع ہو کر 20ویں رکعت میں مکمل ہوئی۔ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم آپ کے لیے لباس اتارے ہیں، یواری سوآتکم، اپنی عزت چھپانے کے لیے، وریشا، زیب و زینت کے لیے ہم نے کپڑے اتارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ یہ آج تراویح میں پڑھی جانے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ لباس سے متعلق حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی تاریخ بھی آج پڑھی گئی۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، شیطان آپ کو خراب نہ کر دے، جس طرح تمہارے والدین کے کپڑوں کو اس نے اتار دیا تھا، اس طرح کہیں تمہارے کپڑے نہ اتار دے۔ یہ بھی آج تراویح میں پڑھی گئی۔ جنت میں رہنے والے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں اس زمانے میں آج کی طرح لباس نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے شرمگاہ کو، اپنے ستر کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چھپانے کا حکم فرمائے تھے۔ شیطان ان کو ایک درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کیا، اکسانے لگا، ان کو خواہش پیدا کرنے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اپنی عزت کو چھپانے کے لیے انہوں نے جس چیز کے ذریعے اپنے ستر کو چھپایا تھا، وہ خود بخود ان سے ہٹ گیا، جدا ہو گیا۔ ہر ایک کے سامنے ان کا ستر ظاہر ہونے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے دنیا میں اتار دیے۔ یہ ایک تاریخ ہے جو آج کی تراویح میں مکمل پڑھی گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جنت میں میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے، صرف یہ دو لوگ ہی تھے۔ اتنے بڑے جنت میں میاں بیوی تنہا رہتے وقت بھی، اور حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اس وقت بھی شرمگاہ کی، اعضائے مستورہ کی، ستر کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ایک آدمی تنہا کسی ایک کمرے میں ہو تب بھی اپنی ستر کو چھپانا چاہیے۔ ستر چھپانا لازمی فرض ہے۔ کپڑے دینے کے مقصد کو اللہ بتاتے ہوئے اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا، اس دنیا میں شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کپڑے کو اتار کر ننگا کرنا ہے، لباس کے سائز کو کم کرنا ہے، نیم برہنہ کر کے لوگوں کو باہر پھرانا، اسی کو شیطان پسند کرتا ہے۔ آج پڑھی جانے والی آیتوں میں اس طرح بھی ایک آیت آئی ہے، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، جس طرح شیطان نے آپ کے والدین کے کپڑے اتار دیے تھے، اسی طرح کہیں آپ کے کپڑے نہ اتار دے۔ یاد رکھو، جہاں کپڑا کم ہوتا ہے وہاں شیطان جیت جاتا ہے۔ جہاں کپڑے کے ساتھ لاپرواہی کی جاتی ہے، لاپرواہی کے طور پر پہنا جاتا ہے، وہاں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کپڑے کو کم کرنا شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے اب ہم اس آیت کی طرف غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں
لباس کے دو مقصد اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ لباس دو طرح کا ہے، ایک ستر کو چھپانے والا لباس، دوسرا زیب و زینت والا لباس۔ دونوں کو اللہ بیان فرماتے ہیں، یواری سوآتکم، تمہاری ستر کو چھپانے کے لیے، وریشا، ریشا کا معنی زیب و زینت کے لیے۔ لباس یہ دو طرح کا ہونا چاہیے، صرف ستر چھپانے کے بقدر ہمارا لباس ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وریشا، زیب و زینت کے لیے بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ لباس کے دو مقاصد کو اللہ بیان فرمائے ہیں۔ دنیا میں جتنے لباس ہیں سارے لباس یہی دو قسم میں منحصر ہے۔ اس کے علاوہ لباس کا لفظ زرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، میدان جنگ میں پہنی جانے والی زرہ کو داؤد علیہ السلام اس لباس کو تیار کرنے کا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ وقدر فی السرد، لوہے میں آپ زرہ بناؤ، زرہ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی تیر یا چاقو پھینکے تو سیدھا اندر چلا جائے، اور زیادہ سخت وزندار بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اٹھا نہ سکے، استعمال نہ کر سکے۔ وقدر فی السرد، درمیانہ زرہ بناؤ۔ لباس کے متعلق قرآن میں یہی آیتیں آتی ہے۔ مزید لباس کا لفظ اللہ کس کس کے لیے استعمال کیا ہے، آئیے تھوڑا غور کریں گے۔ میاں بیوی کو اللہ لباس سے تعبیر کرتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارا لباس ہمیں دھوپ سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہماری ستر پوشی کرتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، یعنی موسم گرما ہو موسم سرما ہو، تمام حالات میں، زندگی کے ہر موڑ ہر لمحے میں، غریبی ہو مالداری ہو، ہر وقت میاں بیوی اتفاق، الفت اور محبت سے زندگی گزارنا چاہیے۔ شوہر کے ہاتھ میں پیسہ نہ بھی ہو تو اس کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ مال و دولت اور ہے، میاں بیوی اور ہیں۔ لباس جس طرح گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی زندگی کے ہر موڑ میں اس طرح رہنا چاہیے۔ کپڑے کا دوسرا مقصد عزت و آبرو کی حفاظت، ستر پوشی ہے۔ اسی طرح شوہر کی عیب کو بیوی، اور بیوی کی عیب اور اس کی کمی کو شوہر ظاہر نہ کرے۔ ہاں اگر سخت ضرورت پڑے تو اور بات ہے، آپس میں کچھ پریشانی ہو، جھگڑا طول پکڑ جائے، پنچایت تک بات چلی جائے، ایک قاضی کے سامنے، پنچایت کے سامنے، جماعت کے سامنے بات چیت ہو رہی ہو، تو ایسے وقت شوہر کی کمی کو بیوی، بیوی کی کمی کو شوہر بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے شوہر کے بارے میں کسی سے بولنا یا اپنی بیوی کے بارے میں کسی سے بولنا، ان کے عیبوں کو، ان کی کمی کو ظاہر کرے بغیر ایک کے عیوب دوسرے کو چھپانا چاہیے۔ اسی غرض سے میاں بیوی کو اللہ لباس سے تعبیر فرمائے ہیں۔ لباس سے متعلق قرآن و حدیث میں مکمل وضاحت آئی ہے۔ حدیث میں آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یحشر الناس عراۃ، کپڑے کے بغیر ننگے ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، کپڑے کے بغیر۔ اب کپڑا ہونا ہے۔ کئی حدیثوں میں آتا ہے، اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم، آخرت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا، آگ کے ایندھن میں ڈالا گیا، دشمنوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، کپڑے کے بغیر ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک انعام، یہ صلہ، یہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت میں جب کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت سب سے پہلے کپڑا پہنائے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں لباس ہوگا۔ اور ایک آیت آج کی تراویح میں پڑھی گئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
آخرت میں سب کو ڈریس لباس دیا جائے گا، لیکن وہ ڈریس ان کے تقوی کے اعتبار سے ہوگا۔ جنت میں بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن ہر ایک کا مقام و مرتبہ درجہ ایک نہیں ہوگا۔ ان کے تقوی کے اعتبار سے کوئی پونا لباس پہنا ہوگا، کوئی پورا لباس پہنا ہوگا، کوئی آدھا، کوئی پو لباس پہنا ہوگا۔ الغرض ولباس التقوی ذالک خیر، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جنت کے لباس سے متعلق حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے۔ سامعین کرام، جنتیوں کے لباس کا رنگ ہرا ہوگا۔ ہرا قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، یہ لفظ قرآن میں 5 مقامات پر آیا ہے۔ آخرت میں ہرے رنگ کا کپڑا ہوگا۔ اس ہرے رنگ کا تذکرہ قرآن میں آنے کی وجہ سے بعض لوگ اس دنیا میں ہی ہرے رنگ کا انتخاب کر لیے۔ ہر جگہ اسلامی علامت کے طور پر ہرے رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جھنڈے میں ہرا، مسجد میں ہرا، درگاہ میں ہرا، اس میں بھی بعض لوگوں کو ہرے رنگ سے الرجی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آخرت میں تم چاہو یا نہ چاہو ہرے رنگ کا کپڑا ہی ملے گا۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں جنت کا کارپیٹ، بچھونا، وہ بھی ہرا ہوگا۔ سورہ رحمان کے آخر میں ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ رفرف خضر کا معنی ہرے رنگ کا بچھونا۔ جنتی لباس کے بارے میں ایک دوسری جگہ اس طرح آتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشمی لباس جنت میں اس کی اجازت ہوگی اور عطا کیا جائے گا۔ ریشم اس دنیا میں مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں ریشم دوسرے ہاتھ میں سونا رکھے ہوئے تھے، فرمانے لگے ہذان حرامان لذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، آخرت میں اس کی اجازت ہے، ان کو جنت میں ریشمی لباس ہی دیا جائے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت کا لباس اتنا نرم لباس ہوگا، بہت زیادہ نرم۔ اتنا نرم لباس دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہ بہت اونچا لباس ہے۔ ایک مرتبہ یمن کا ایک لباس حضور کو ہدیۃً پیش کیا گیا۔ اتنا نرم لباس اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے جنت میں دیا جانے والا ہاتھ کا دستانہ اس سے بھی زیادہ نرم ہوگا۔ جنت کا قیمتی لباس بہت زیادہ نرم ہوگا۔ ہرے رنگ کا کپڑا ہوگا، ریشم کا کپڑا ہوگا، نرم کپڑے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر طرح کا لباس استعمال فرمائے ہیں۔ کاٹن کا لباس پہنے ہیں، نقش و نگار، ایمبرائڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ تحفے کے طور پر یمن وغیرہ سے آتا تھا، اسے بھی اللہ کے نبی پہنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 طرح کا لباس زیبتاً فرمائے۔ نمبر 1، اکثر اور بیشتر اللہ کے نبی قمیص استعمال فرماتے تھے۔ دوسرا، اس کے بعد جبہ۔ تیسرا، میدان جنگ میں زرہ پہنتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ کپڑے ہیں۔ زرہ اگرچہ اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، پھر بھی امت کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا بے حد ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زرہ پہنے تھے۔ اسی طرح جبہ اور قمیص بھی استعمال فرماتے تھے۔ اسی میں سے چند قمیص آج بھی ترکی میوزیم میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ لباسوں کی فہرست میں دنیا میں سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ سفید کپڑوں کے ذریعے تم اپنے مردوں کو کفن دو، اس حدیث کی وجہ سے ہی 1400 سال سے لے کر آج تک کفن کا کپڑا سفید استعمال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً لباس ستر پوشی کے لیے ہے تو مکمل ستر پوشی ہونی چاہیے۔ اس میں عورتوں کا لباس بہت پابندیوں والا ہے، اس میں بھی عورتوں کے لیے 3 لباس مکمل جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، چھوٹا لباس پہننا جائز نہیں۔ دوسرا، زیادہ تنگ لباس جائز نہیں۔ تیسرا، زیادہ نرم لباس جائز نہیں۔
یہ 3 لباس عورتیں نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ عورتیں مکمل طور پر اپنے بدن کو چھپانا ہے۔ آج کل مرد مکمل گلے سے لے کر پیر تک اپنے بدن کو چھپا لیتے ہیں، لیکن عورتیں وہاں کھلا رکھتی ہے۔ آج فیشن ہو گیا ہے، پیٹھ میں کھلا رکھتی ہے، شولڈر کے پاس کھلا رکھتی ہے۔ کہیں بھی مرد اس طرح شولڈر کے پاس یا پیٹھ میں کبھی بھی کھلا ظاہر نہیں رکھتا۔ یعنی جن لوگوں کو اتنا زیادہ ستر چھپانے کی اہمیت آئی ہے وہ نہیں چھپاتے، جن کو اہمیت نہیں ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے 3 کپڑوں کی بالکل اجازت نہیں۔ چھوٹا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ نرم لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کپڑے ایسا ہو تو کیا کرے؟ کیا حرج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنبیہ فرمائے ہیں، کپڑا پہن کر بھی یہ لوگ ننگے ہیں۔ قیامت کے قریب ایسی عورتیں رہے گی کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑا پہن کر بھی نہ پہننے کی طرح اتنا نرم لباس رہے گا، وہ اچھی عورتیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ الغرض اللہ 2 مقصد بیان فرماتے ہیں، ایک ستر چھپانے کے لیے کپڑا، دوسرا زیب و زینت کے لیے کپڑا، اور اس دنیا میں بہترین لباس سفید کپڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت میں جس طرح کھانا پینا پہننا مشروع ہو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔